अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। बिलाखिर पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर मजबूर ना सिर्फ कर दिया बल्कि कामयाबी भी इसमें हासिल कर ली है। बज़ाहिर तो 19 जून की तारीख दी जा रही है जिसमें जेनेवा में होने वाले मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान ही करेगा और फाइनली वो डील जिसकी बहुत अरसे से तवक्को की जा रही थी वो डील हम होते हुए देखेंगे भी। लेकिन इसमें टाइम फ्रेम के हिसाब से यकीनन 19 जून को जो MOU साइन होना है उसके बाद तकरीबन 2 माह का वक्त होगा जिसमें अमेरिका और ईरान बैठकर उन तमाम कोर इशूज़ के ऊपर बातचीत करेंगे जिसके ऊपर दोनों ही ममालिक के दरमियान तनाज़ा बदस्तूर मौजूद है। देखा जाए तो न सिर्फ पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है बल्कि इस खित्ते में पाकिस्तान एक ऐसी नई और मजबूत कुव्वत बनकर उभरा है जो कि साल हर साल शायद अब किसी और मुल्क के लिए पाकिस्तान की जगह लेना मुमकिन नहीं हो सकेगा। और दूसरा, पूरी दुनिया का जो एतमाद पाकिस्तान के ऊपर बहाल हुआ है वो भी अपनी मिसाल आप है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे प्रोसेस में न सिर्फ हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का जो किरदार है वो बड़ा मिसाली रहा है। हुकूमत के लिए जहाँ बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ये तमाम तारीफ़ें हो रही हैं वहीं मुल्क के अंदर बजट पेश करने के मौके के ऊपर भी मसाइल का सामना है। एक मुश्किल मईशत है जो कि इस वक्त बड़ी ही दुगरगू सूरत हाल का शिकार है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें हैं जो कि ये समझती हैं कि उनको कोई स्पेस फराहम नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट उनको कैसे लेकर चलना चाहती है। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि अपोजिशन से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसे वर्किंग रिलेशनशिप कैसे बनाया जाएगा अपोजिशन के साथ, ये भी एक डिबेटेबल बात है। इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करना चाहेंगे हुकूमत की नुमाइंदगी से। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वज़ीर हैं बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम साहब। अमीर मुकाम साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, पहले तो इस हुकूमत को बड़ी मुबारकबाद हो कि फ़ाइनली हमने अमरीका और ईरान की जो डील है वो करवाने में अपना किरदार और अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी अदा की है और पूरी दुनिया इसको एक बड़ी सिफारती कामयाबी देख रही है। अब जेनेवा में हम मुज़ाकरात भी होस्ट करने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने इसके लिए क्या अहदाफ रखे हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो कि पाकिस्तान अंजाम देगा? सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर लेना चाहिए और सारे पाकिस्तानियों को और उम्मत मुस्लिमों को भी मैं कहूँगा कि हमारे वाहम गुमान और सोच से बाहर के पाकिस्तान इसी तरह बड़े जंग को, दुनिया की जंग को रुकवाने में और अमन और पीस लाने में अपने किरदार अदा करने में अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और पूरी दुनिया का कोई पाकिस्तान महवर बन गया, जिसके लिए जाहिर बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और इसा डार साहब और फिर मैं कहूँगा सबसे बढ़कर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, उसकी पूरी टीम ने, यहाँ से भी पूरी टीम ने, उसकी पूरी टीम ने और सबने यकजा होकर और उसमें अपना रोल अदा किया। तो सबसे बड़ी बात आज हम हर एक पाकिस्तानी के लिए बहुत खुशी की बात है कि जो कुछ हमारे वहम गुमान में नहीं था वो एक इखलास और दिन रात मेहनत से पाकिस्तान की लीडरशिप से और कोई सिविलियन लीडरशिप हो या मिलिट्री लीडरशिप हो, उनकी मेहनत से आज वही दिन हमें देखने में मिला जो जो कभी हमारे ख्वाबों में हो सकता था और प्रैक्टिकली हम इसके लिए उम्मीद नहीं रखते थे। तो मेरे ख्याल में जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उस पर स्पीच की और सबने सुना होगा, तो वही भी सारे उसका नाम भी इस्लामाबाद एक आर्ट से होगा और वही सब कुछ आपके सामने और पाकिस्तान उसको होस्ट भी करेगा। तो ये एक और अचीवमेंट है और कामयाबी है। ये फरमाएगा कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब भी आज फरमा रहे थे कि पिंडी और इस्लामाबाद का जो ताउन है इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती जो इस वक्त मौजूद है और इसी की वजह से हम इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करवाने में कामयाब हुए हैं। आप समझते हैं कि क्या माजी में इससे बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप कभी भी पिंडी और इस्लामाबाद में नहीं रहा? ये बात मुझे अपने बात की मुझे याद आई और लोग उसको दूसरे साइड से लिया करते थे। ये शहबाज शरीफ साहब हमेशा ये बात किया करते थे कि वही जो इमरान खान का दौर रहा और जिसमें जिस तरह वही पिंडी ने उसके साथ जितना ताउन किया, तो उसने ये बात की अगर अगर हमारे साथ हमें ये मौका मिले तो हम कोई कोई दुनिया को और पाकिस्तानियों को एक हैरत देंगे। तो ये बात के दोनों की मिलजुल कर और एक कोऑर्डिनेशन से साथ चलने से हर हर एक बात पर कोई मशावरत करने से
یہ ممکن ہو گیا اور یقینی ہو گیا. یہ بات ٹھیک بات ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے اور شک کی بات ہے نہیں. یہ فرمائے گا کہ اس وقت حکومت ایران اور امریکہ معاہدے کو اپنی ایک بڑی سفارتی کامیابی تو قرار دے رہی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اپرچونٹی کو ہمیں فلسطین اور خاص طور پر جو مسئلہ کشمیر ہے اس ایشو کو بڑھانے کے لیے اور اس کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟ تو اس میں تو یہ بہتری اس کے ساتھ بھی لنک ہو سکتا ہے، اور فلسطین کی بھی آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے بات کی، اور کشمیر کی بھی بات کی. اور یہ کشمیر کا مسئلہ ہے جو لوگ اس کو بالکل ڈیڈ لوگوں نے قرار دیا تھا، اور انڈیا تو یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ ابھی ایک ایشو ہے ہی نہیں اور ایشو نہیں رہے. تو یہ بھی لاسٹ مائی مارے کے بعد اس میں جان پڑ گئی اور پوری دنیا کو ماننا پڑا. ہر جگہ یہ بات اب آپ کو سننے میں ملے گی. اب دنیا میں جہاں ہم جاتے ہیں تو لوگ اس کو مانتے ہیں کہ یہ ایشو ہے، اور اگر ہم یا پیس اس اس ریجن میں چاہتے ہیں تو اس کو حل کرانا ہوگا. اور پاکستان یہ کیپیبلٹی بالکل رکھتے ہیں اور ہر ایک لمٹ تک جا سکتے ہیں. تو آپ کی بات سوال بالکل اپنی جگہ کے اس میں بھی ہمیں آلریڈی ایک چینج آئے ہوئے اور مزید بھی آئے گا، اور اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملے گی. یہ فرمائے گا کہ کشمیر کی بات کی ہے تو آزاد کشمیر کے حوالے سے بتائے گا کہ پچھلے کچھ دنوں جو وہاں پر صورتحال رہی ہے اور جو شرپسند عناصر وہاں پر جو کچھ کرتے رہے، یقیناً حکومت کو مشکلات تو ہوئی لیکن اس پر اب مکمل قابو تو پا لیا گیا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ تو خود بھی ان مذاکرات میں بیٹھے ہیں، لیکن اب آگے روڈ میپ کیا رکھا گیا ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے، اور خاص طور پر جب کہا جا رہا ہے کہ 27 جولائی کو وہاں پر انتخابات بھی اپنے وقت پر منعقد کیے جائیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ ہماری تو یہ میں اس کمیٹی کو لیڈ کرتا رہا، اور بھرپور ایک کوشش رہی ہماری بھی، فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اور JK گورنمنٹ کی بھی اور سب کی اداروں کی بھی، سب کی، کہ اگر کوئی کشمیر کی مفاد کی بات کرتے، ان کی بھلائی کی بات کرتے، تو ہم سب کا سوچ اور فکر یہ ہے. اور جو اس طرح چیزیں ہیں ہم نے میں نے اپنے سیاسی کیریئر میں اتنی تیزی سے چیزیں ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. جو ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کے 38 نکات تھے. مگر میں انتہائی بدقسمتی سے کہوں گا کہ وہی جو آخر میں ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی اور انہوں نے 8 نئے ڈیمانڈز دیے، اور 8 نئے ڈیمانڈ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو کشمیر کی کوئی پارلیمنٹ کا ممبر حلف لیتا ہے، اوت لیتا ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک کلاز ہے پاکستان کے ساتھ وفاداری کا. تو اس نے مجھے لیٹر بھی لکھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ شپ اس میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہٹاؤ اور نکالو، ادروائز پھر ہم سٹرائک بھی کریں گے اور بات مانیں گے بھی نہیں. اس طرح اور بھی کئی چیزیں آ گئے انفارچونیٹلی. تو یہ مطلب ہے کہ ان کی سوچ اگر بات وہی ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں اگر کوئی یہ بات کرتے وہی کشمیر کی بھلائی کی اور بہتری کی، تو ہم نے پہلے بھی ساتھ دیے، آج بھی دیے اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے. مگر اگر کوئی چیز اس طرح چیز سامنے آ جائے تو یہ سب کے سامنے پھر وہی کیا کرنا ہے اور کیا کر لینا چاہیے. تو یہ سب کی اس میں کوئی یہ بات بھی نہیں کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی، یہ تو سب کی وہی پورے اسٹیٹ کی اور وہی JK گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ سارے آپس میں بیٹھ کر جو بھی لائے عمل ہے اس کو آگے انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جائیں گے. اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ انتخابات میں جانے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں، کہ وہی انتخابات ہو جائے اور ان کے اپنے منتخب لوگ آ جائے، پھر ان پر چھوڑ دیا جائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان کے بارے میں جو وہاں پر ریسنٹلی الیکشن ہوئے، آج وہاں کے الیکشن کمیشن نے جو ان کے 15 حلقے تھے اس پر بھی جو ایلیگیشنز تھی ان کو رد کر دیا ہے. تو اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو فارمولا طے پایا ہے اس کے مطابق آپ وہاں پر کس کی حکومت بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بات مطلب ہے کہ یہ تو ہم اور پیپل پارٹی تو یا ایک ہی ساتھ ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، مگر یہ تو نواز شریف صاحب کا پہلے سے، اگر آپ کو یاد 2013 میں کہ وہی PTI لارجسٹ پارٹی بن کر ابھر آئی، اور دوسرے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اگر ہم یہ بقایا لوگ مل جائے تو
ہم بھی بنا سکتے ہیں KPK میں گورنمنٹ کو، مگر اس ٹائم بھی نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، ان کو ایک سنگل یہ لارجسٹ پارٹی ہے تو اس کو موقع ملنے چاہیے اور اس کو بنانا چاہیے. تو یہ ابھی ہماری اس میں کلیئر کٹ وہی ہے کہ وہ ہم سے زیادہ سیٹیں لے کے گئے، تو جب ان کی سیٹیں زیادہ ہو تو ہمیں اس توڑ پھوڑ میں کہ اپنے ساتھی ملائے وہ ملائے اور ہم اس کے مقابلے میں آ جائے. بالکل ہم نے اس کو اوپن آفر دی ہے اور وہی شہباز شریف صاحب نے ان کو مبارکباد بھی دی اور یہ کہا بھی کہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے، آپ اپنا گورنمنٹ بنائے اور ہم اپوزیشن کا وہی رول ادا کرتے رہیں گے جس طرح ہم AJK میں. امیر صاحب، کچھ ہم اپوزیشن کے بارے میں بھی بات کرنا چاہیں گے. اپوزیشن کی یہ شکایت ہے کہ جب امریکہ اور ایران کے مذاکرات کو اسلام آباد ہوسٹ کر رہا تھا تو اس وقت اپوزیشن نے بھرپور تعاون کیا، لیکن جواب میں اپوزیشن کے ساتھ بانی چیئرمین کی ملاقات کے حوالے سے کوئی تعاون نہیں کیا گیا حکومت کی طرف سے. تو آپ کے خیال میں یہ جو غیر اعلانیہ پابندی ہے یہ کیا عنقریب اٹھ سکتی ہے اب ان سے ملاقاتوں کے اوپر؟ تو یہ وقت اور ٹائم کی بات ہے، اور ایک تو اس کے جو مقدمات ہیں میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. عدالتوں اور کورٹس میں ان پر ڈپینڈ ہے کہ اس کو کیا ریلیف دینا چاہتے ہیں نہیں چاہتے، ان میں کتنی جان ہے، وہ چیزیں تو وہی سے آتی ہے. مگر آپ اگر گورنمنٹ کو کہے تو ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہم سب کو ایک وہی جو نیشنل ایشوز ہے اس میں آگے ایک ساتھ چلنا چاہیے. بقا یہ تو ان پر ڈپینڈ کرتے ہیں، ان کے رویوں پر، ان کے قول اور فعل کے وہ ایک جیسے وہ جو بات کرتے ہیں اس کو آگے بھی لے جائے. ان کی لیڈرشپ جو ابھی تک کوئی ہے بھی نہیں، ایک بات کرتے دوسری بات کرتے. تو موقع اور وقت کو دے کر ہر ایک بات ہو سکتی ہے، وہی ملکی مفادات کو دے. یہ فرمائے گا کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے اپوزیشن سے ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی بات کی ہے، تو آپ کے خیال میں کیا حکومت کی طرف سے کوئی انیشیٹو لیا جائے گا بات چیت کے لیے؟ وہ تو کرتے ہی نہیں. پہلے بھی اس طرح بات ہوئی اور آپ کو یاد ہے وہ اسپیکر صاحب نے پھر کمیٹی بنائی اور وہ اسٹارٹ لیا، مذاکرات شروع ہوئے. پھر وہ خود ایک دو میٹنگ میں آ گئے اور پھر اسے بھاگ گئے، پھر آئے ہی نہیں. تو یہ تو ان کو ان کی سیریسنس ہونی چاہیے، ان کی کوئی ون پوائنٹ ہونی چاہیے، ان کے ایک لیڈر ہونا چاہیے جو بات کرے اور اس کو آگے لے کے چلے. اگر یہ سارے لیڈر بن جائے، اس کی بہنیں اپنی جگہ، اس کی پارٹی اپنی جگہ، اس میں بھی کئی لوگوں کی اپنی رائے ہے، تو پھر تو بات آگے نہیں جائے گی. پہلے یہ ڈیسائیڈ کرے، فیصلہ کرے، ایک بندے دو بندے ایک کمیٹی کو آگے لائے اور بٹھائے، تب بات آگے چل سکتی ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں اس پر اس کے ساتھ اختیار بھی ہو کہ عمل درآمد کو بھی یقینی بنائے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے انجینئر امیر مقام صاحب، وزیر ہیں برائے کشمیر اور گلگت بلتستان، اور جو امپورٹنٹ سٹنگز ہوتی رہی ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان کے انتخابات ہوں یا آزاد کشمیر کی سچویشن ہو، اس میں بہت سی چیزوں کی چشمدید گواہ بھی رہے ہیں اور بڑی حد تک حکومت جو کچھ کرنے جا رہی ہے آگے اس کو بھی بخوبی جانتے ہیں. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ جہاں اپوزیشن سے مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو وہ فائنلی اس پہ جو پہلا قدم ہے وہ کون بڑھاتا ہے؟ آیا اپوزیشن بڑھاتی ہے یا پھر حکومت بڑھاتی ہے؟ ایک وقفے کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں امریکہ اور ایران کا ممکنہ معاہدہ جو کہ 19 جون کو طے پائے گا یا اس کی شروعات ہوگی، اور اس کے بعد مذاکرات کے ادوار ہوں گے، اس میں کیا کچھ پاکستان کا کردار ہو سکتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امریکہ اور ایران کا وہ تاریخی پیش قدمی یا معاہدہ جو کہ ہمیں ویسے تو بظاہر اس وقت اس میں کچھ وقت نظر آتا ہے، لیکن ابتدائی طور پر جس طرح کہا جا رہا ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے نام کے اوپر 19 جون کو یہ دونوں بڑے ممالک جنیوا میں بیٹھیں گے اور اس بیٹھک کی جو میزبانی ہے پاکستان اس کے فرائض انجام دے گا. یہ وہ سفر ہے جس میں پاکستان نے پچھلے کئی ماہ میں بہت کچھ ایفرٹس کیے اور ان ایفرٹس کی ریکگنیشن میں ہی بڑی حد تک تحمل اور صبر کا مظاہرہ کیا گیا دونوں جانب سے. لیکن ابھی ریسنٹلی جس طرح بیروت کے اوپر حملے کیے گئے تھے اور اس کے بعد دونوں ہی ممالک کی طرف سے ایگریسولی دوبارہ بیانات شروع ہو گئے تھے، پاکستان نے ایک مرتبہ پھر اس کو نہ صرف کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی بلکہ یہ بھی کوشش کی کہ ان اینی کیس اس معاہدے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. ویسے تو ابتدائی طور پر دونوں چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 19 تاریخ سے ابتدائی جو کچھ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر دونوں ہی فریق عمل کریں گے، لیکن اگلے 60 دن میں پھر جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان کے اوپر بیٹھ کر بات چیت کی جائے گی. پاکستان آبویسلی اس میں کہیں نہ کہیں اسسٹنس تو دے گا، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا کیا کہیں کوئی معاملہ خدا نہ خواستہ ڈیریل تو نہیں ہو جاتا. اسی تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سینئر دفاعی ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب. سعید صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے.
سر یہ تو چلیں ایک سمجھ آ رہی ہے چیز کہ ابھی تو ابتدائی طور پر ہم ایک ایم او یو سائن ہوتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن اس تک پہنچنے کا سفر بھی بڑا مشکل تھا، اور آپ کے خیال میں ایم او یو سائن ہونے کے بعد کتنے ایفرٹس دونوں فریقوں کی جانب سے ہونے چاہیے، کیونکہ کہیں کسی سٹیج کے اوپر ایم او یو کو بھی توڑا جا سکتا ہے، خاص طور پر امریکہ جیسے فریق کو اگر مد نظر رکھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا صاحبہ، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج دوبارہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. آپ کا جو کنسرن ہے وہ بہت جنوائن ہے، اور میرا خیال ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اسی پریشانی میں ہے کہ سائن آلدو دونوں جو کمبیٹنٹس ہیں امریکہ اور ایران وہ مان گئے ہیں کہ ایک ایم او یو سائن آپس میں کر لیں، لیکن اس سگنیچر میں بھی 5 دن ہیں، اور ان 5 دنوں میں ہم بہت کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جو بول ان دا چائنا شاپ ہے اسرائیل اس سے. پچھلے 2 سال سے اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو جب بھی کوئی امن کا معاہدہ یا قطر کرا رہا ہو یا عمان کرا رہا ہو یا پاکستان کرا رہا ہو، جب بھی امریکہ اور ایران کسی معاہدے کے قریب پہنچے تو چند گھنٹوں پہلے اسرائیل نے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کی جس سے معاہدہ جو ہے وہ ڈی ریل ہو گیا. جو پہلا پوائنٹ تھا، جو بون آف کنٹینشن تھا امریکہ اور ایران میں، وہ تھا کہ ایران واز ناٹ لوکنگ ایٹ کانفلکٹ ریزولوشن بٹوین امریکہ اینڈ ایران اونلی. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس پورے ریجن کے اندر جتنے کانفلکٹس ہیں ان کو بھی ریزالو کیا جائے، کیونکہ ان کے پیچھے صرف ایک ہی کنٹری ہے اور وہ ہے اسرائیل. اسرائیل نے اس پورے علاقے کے اندر ایک انسرٹینٹی پیدا کی ہوئی ہے، اور تقریباً سارے اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ وہ اس وقت ایک لڑائی کی سٹیٹ میں ہے. سو ایران یہ چاہتا تھا کہ جو یہ پورا علاقہ جو ہے ریجن ایز سچ یہ سارے کانفلکٹس ختم ہو جائیں. سو ثنا صاحبہ، آپ کا جو کنسرن ہے میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کا بھی یہی کنسرن ہے کہ کہیں اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے، اور وہ یہ ایسی حرکت اب ایران تھیٹر میں تو نہیں کر سکتا لیکن لیبنان تھیٹر کے اندر وہ ضرور کوئی ایسی جی کر سعید سکتا ہے صاحب یہ جس سے فرمائیے گا. جی بالکل ٹھیک پوائنٹ آپ کا آ گیا، لیکن سر آپ کے خیال میں اب جو آگے 60 دن کا ٹائم ملے گا اس میں بہت ہی ایسے کنٹروورشل ایشوز ہیں، جیسے آج بھی بڑی طویل پریس کانفرنس کر رہے تھے ایران کی طرف سے جو ان کے ترجمان تھے وزارت خارجہ کے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو فروزن ایسٹس ہیں وہ ایران کی ملکیت ہیں اور وہ بھی جاری ہونے چاہیے، تقریباً 24 ارب ڈالر کے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت شروع کرنے سے پہلے ہی 12 ارب ڈالر امریکہ جو ہے وہ ریلیز کرے. پھر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جو ابتدائی طور پر کچھ ایک پوائنٹس سرکولیٹ کر رہے ہیں 14 نکات، اس میں کہیں توانائی اور خاص طور پر جو جوہری توانائی ہے اس سے متعلق کوئی کلوز اس میں شامل نہیں ہے، اور گروپوں کی جو علیحدگی پسند گروپ ہیں ان کی حمایت سے متعلق کوئی بات شامل نہیں ہے. پھر کچھ ایران کہہ رہا ہے کہ تقریباً 300 ارب ڈالرز جو ہیں وہ دیے جائیں ایران کی تعمیر نو کے لیے. آپ کے خیال میں کتنے پوائنٹس ایسے ہیں جس کے اوپر کوئی کنسنسس آلریڈی ہو چکا ہوگا جب ہم اس ایم او یو تک پہنچے ہیں؟ دیکھیے، دو کنسرنز ہیں. ایک کنسرن ہے جو کمبیٹنٹس کے بیچ میں ہے، اور کچھ کنسرنز ہیں جو پوری دنیا کو ایز سچ ہیں کہ، اور جس میں دونوں کے حلیف امریکہ کے اور ایران کے حلیف جو ہیں وہ بہت بری طرح سفر کر رہے ہیں بیکاز ان دونوں کی جنگ ہو رہی ہے. میرے خیال میں جو دوسرا ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر کافی حد تک ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھول دی جائے گی، بلاکٹ ختم کر دیا جائے گا. ایران کے جو پیسے پھنسے ہوئے ہیں، جس طرح 24 بلین ڈالرز میں سے کوئی 12 بلین ڈالر جو تھے وہ ساؤتھ کوریا میں تھے، جو پچھلے 2-3 سال پہلے جو ہیں وہ قطر شفٹ ہو گئے تھے. اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطر اتنا ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں کیونکہ وہ پیسے قطر نے ریلیز کرنے ہیں. سو لگتا یہ ہے کہ 24 بلین کا آدھا 12 بلین بنتا ہے، تو قطر جو ہے وہ پیسے ریلیز کرنے کو تیار ہو گیا اور امریکہ بھی اس چیز کو مان گیا ہے. سو میرا خیال ان چیزوں کے اوپر تو ایگریمنٹ ہو گئے. جو ایگریمنٹ نہیں ہوا وہ ہے نیوکلیئر کیپیبلٹی اور انریچمنٹ، اور جو انرچ یورینیم ہے اس کا کیا ڈسپوزل ہوگا. میرا خیال ہے کہ اگلے 60 دنوں کے اندر جو ابھی ہم امریکن
जो थिंकिंग देख रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि अमेरिकन को भी ये रियलाइज हो गया है कि प्रोबेबली ईरान जो है ये एनरिच यूरेनियम को ईरानियन सॉइल छोड़ने नहीं देगा। सो जिस तरह JCPOA के तहत उनकी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो थी वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नीचे थी, तो वो मेरा ख्याल इस चीज के ऊपर एग्रीमेंट हो जाएगा कि ईरान जो है वो दोबारा NPT ज्वाइन कर लेगा, अपनी फैसिलिटीज को इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स के लिए खोल देगा, और वही जो है उसको डाउनग्रेड कर देंगे और दुनिया को ये अश्योरेंस दे देंगे कि ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो, या एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो डाउनग्रेड हो गए। बट इन रिटर्न ईरान ये चाह रहा है कि जो भी फाइनल मुआहिदा हो, सना साहिबा, वो ये चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसको एक कवर दे, और जिसके लिए अभी अमेरिका भी शुनीद है कि तैयार हो गया है। क्योंकि अगर इंटरनेशनल कवर नहीं होगा तो आप कोई भी मुआहिदा कर लें, जो इजराइल है वो किसी भी मुआहिदे की रिस्पेक्ट नहीं करता। सो अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से उस मुआहिदे को एक कवर मिलेगा तो बहुत चांसेस हैं कि फिर इजराइल जो है वो क्या कहते हैं, जरा थोड़ा सा पीछे हट जाए, और जो इसने एग्रेशन शुरू की हुई है सारी कंट्रीज के अंदर, उधर वो यानी कि उससे बाज आ जाए। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो एक्सपोर्ट्स पर पाबंदियों की बात हो रही है कि जी ये भी ख़त्म किए जाएं, और अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि कुछ अरब डॉलर ईरान को दिए जाएं, वैसे तो वो 300 अरब डॉलर मांग रहे हैं कि हमारी तामीर नौ के लिए चाहिए, तो आपके ख्याल में ये किसके लिए विनिंग डील साबित हो सकती है, ज़्यादा ईरान के लिए या अमेरिका के लिए? क्योंकि अमेरिका तो जितना डेस्परेट था, खुद ट्रम्प साहब के ऊपर भी बड़ी उनके खिलाफ करारदादें अमेरिका में लाई जा रही थी, तो वो इसको अपनी विक्ट्री करार दे रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली ईरान भी बहुत कुछ, आपके ख्याल में क्या गेन करेगा इस डील से? मेरे ख्याल में सना साहिबा, ईरान जो ज्यादा गेन करेगा ना वो ये है कि वो वापस इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर आ जाएगा। जब उसके ऊपर से फाइनेंशियल सेक्शंस और ये ट्रेड सैंक्शंस खत्म होंगी तो वो ना सिर्फ अपने इलाके में बल्कि पूरी दुनिया के साथ एक नॉर्मल कंट्री की तरह ट्रेड कर सकेगा। और अल्लाह ताला ने उनको इतने वसाइल दिए हुए हैं कि वो सिर्फ इस तिजारत के थ्रू, जो ऑयल गैस और दूसरी उनकी गुड्स हैं, उस तिजारत के थ्रू वो काफी पैसा कमा सकता है। ये $300 बिलियन का फिगर मैंने भी पढ़ा था, जो उनकी महर जो उनकी न्यूज एजेंसी है उसने रिलीज किया। बट आई डाउट कि अमेरिका कभी ईरान को कोई पैसा देगा, क्योंकि ये तो फिर बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एक एक्ट ऑफ डिफीट हो जाएगा फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरा ख्याल है अमेरिका कोई पैसे नहीं देगा, लेकिन उनको जरूर इस तरह के मौके देगा कि क्या कहते हैं कि वो दोबारा एक पैसे कमा सकें और अपनी रिकंस्ट्रक्शन कर सकें। और ये तकरीबन उनके $100 बिलियन इस वक्त एसेट्स की शेप में वो फंसे हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ। और ओवर मेरे ख्याल इन 60 डेज में उसके लिए भी एक टाइम टेबल सना साहिबा बन जाएगा, जिसके तहत वो एसेट्स रिलीज कर दिए जाएंगे और ईरान को तकरीबन $100 बिलियन के करीब मिल जाएंगे। और उसका ये वो पैसा है, उसका अपना पैसा है जो पिछले 50 साल से दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर फंसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मार्शल रिटायर सईद मोहम्मद खान साहब। सर, आप ये यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो है ही, लेकिन पाकिस्तान ने जो अपॉर्चुनिटी दो बड़े फरीकों यानी ईरान और अमेरिका के लिए पैदा की है, उसके नताइज हम देख रहे हैं कि जहाँ पेट्रोलियम प्राइसेस, खाम तेल की कीमतें नीचे आई हैं, वहीं आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीज़ें अपनी एक्चुअल पोजीशन के ऊपर आएंगी। लेकिन इसके लिए हमें 19 जून, जिसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मेज़बानी करने जा रहा है जेनेवा में, इस डायलॉग के हवाले से जो सिटिंग होनी है, उसके बाद जो 60 दिन का टाइम फ्रेम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक्चुअली डायलॉग दोनों ममालिक के बीच में होंगे। और उम्मीद यही की जा रही है कि कोई कंसेंसस इसमें बिल्डअप होता हुआ नज़र आ सके। एक छोटा सा वक्फा और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी जो सियासी मसाइल हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अभी भी कोशिशों के बावजूद सुहेल आफरीदी साहब की जो परफॉर्मेंस है उसको अगर एवेलुएट करें तो वो धरनों और एहतजाज और पार्लियामेंट के बाहर सिट करने के अलावा और किसी मेजर रोल में हमें नज़र नहीं आती है। इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की डील के ऊपर जहां पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, वहीं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो बजट पेश हुआ है चंद रोज़ पहले, उसके ऊपर गवर्नमेंट और अपोजिशन ऑब्वियसली बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन में नज़र आते हैं जब गवर्नमेंट के पास भी सब जानते हैं कि कोई ख़ास चॉइस नहीं थी, जो हालात थे इस वक्त इकॉनमी के
اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پاکستان کی گورنمنٹ بیسٹ پاسبل کر سکتی تھی، لیکن اپوزیشن کی طرف سے بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ایک فرم سٹانس رکھتے ہوئے عوام کی آواز کو پارلیمنٹ کے ایوانوں تک پہنچایا جائے. لیکن بہت سے مسائل ہیں جو کہ اس وقت اپوزیشن کو بھی درپیش ہیں. ایک طرف JUIF اور پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو نہیں رہنا چاہیے، اور دوسری طرف یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ اگر سڑکوں پر آیا جائے تو پھر معاملات پاکستان کے حالات کے لیے مزید بھی خراب ہو سکتے ہیں. ایک سے زائد مرتبہ اسی اپوزیشن نے مدد کی امریکہ اور ایران کے ڈائیلاگ جب ہو رہے تھے اور اس کو اسلام آباد ہوسٹ کر رہا تھا اپنے کچھ احتجاجوں کو پوسٹ پون کر کے، لیکن ان کی جو درینہ مطالبات ہیں وہ اب تک ایڈریس نہیں ہو سکے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا PTI کی طرف سے، دوسری طرف بجٹ پہ بھی بہت سے امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر اپوزیشن کو بالکل بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پینئر رہنما اور ممبر قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب. علی بھائی، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. پہلے تو بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت کی سچویشن ہے اس میں ایران اور امریکہ کی جو ڈیل ہے، ابھی تو ہم ایک ابتدائی فیز میں ہیں، لیکن یہاں تک کا بھی جو سفر ہم نے کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے اور ہماری افواج نے وہ کام کیا جو شاید ماضی میں ذرا مشکل تھا، یا نہیں کر سکے ہم اس قسم کے امپورٹنٹ ایشوز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہماری قوم کا خاصہ ہے کہ جب ملک پہ امتحان آتا ہے تو پھر اپنی اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ہم پاکستان کے دفاع میں لگ جاتے ہیں. یہی ہم نے پاک بھارت جنگ میں پچھلے سال مئی میں دیکھا، اور یہی ہم نے ایران اور امریکہ کے اور اسرائیل کے تنازع میں دیکھا کہ جب مذاکرات شروع ہوئے امریکنز اور برادر اسلامی ملک ایران کے بیچ میں، انہی دنوں میں تحریک انصاف کا ایک بڑا جلسہ کال ہوا تھا راول پنڈی میں اور حکومت کی ریکویسٹ پہ. جب حکومتی وفد ہمارے پاس آیا تو ہم نے غیر مشروط پاکستان کی خاطر، امت مسلمہ اور ایران کی خاطر اپنا جلسہ ملتوی کیا خان صاحب کی اجازت سے، اور سپورٹ کیا. اور اس کا اظہار آج میاں شہباز شریف صاحب نے بھی کیا. جب وہ شکریہ ادا کر رہے تھے تو انہوں نے اپوزیشن کا بھی ادا کیا کہ اس موقع پہ اس چیز پہ سب ایک تھے. تو یس، یہ بڑی کامیابی ہے، صرف حکومت کی نہیں، صرف پاک فوج کی نہیں، پورے پاکستان کی. اس سے پاکستان کی ایک عزت بڑی ہے اور اس پہ ہم سب خوش ہیں. پاکستان کی ہر کامیابی پہ ہم خوش ہیں. درست. اچھا، آپ لیکن بتائیے گا کہ اپوزیشن نے ایک سے زائد مرتبہ سپورٹ بھی کیا جب یہ سچویشن پائل اپ ہو رہی تھی، لیکن اب اگر ہم بجٹ کے پیرائی میں دیکھیں تو جب وفاقی بجٹ پیش ہوا تو شروع میں تو شاید پیپلز پارٹی کو بھی بہت سی چیزوں کے اوپر ریزرویشن تھی، پھر ان کی ریزرویشنز کو ایڈریس کیا گیا، لیکن اپوزیشن اس وقت کہاں آپ کو نظر آتی ہے؟ بجٹ کے حوالے سے ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوامی جو مسائل ہیں وہ تو اس بجٹ میں بھی فلفل نہیں ہو سکے؟ تو اگر دیکھا جائے تو سیاسی طور پر اس گورنمنٹ نے پچھلے ایک سال میں کیسے پرفارم کیا؟ چلے انٹرنیشنل ایشوز تو ایک طرف ہیں. مکمل ناکامی ہے سیاسی اور معاشی دونوں میدانوں میں، اور میں اس کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کو بھی شامل کروں گا کہ اگر میاں صاحب شہباز شریف صاحب کی بھی دوسری بار وزیر اعظم ہیں اور ان کے بڑے بھائی میاں نواز شریف صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، تو تجربے کی کوئی کمی تو نہیں ہے اس طرف. سن 83 سے نواز شریف صاحب پاکستانی پالیٹکس میں ایکٹیو ہیں. پہلے وزیر خزانہ بنے، پھر وزیر اعلیٰ بنے، پھر اپوزیشن لیڈر، وزیر اعظم، اور پتہ نہیں کتنی بار وہ ان عہدوں پہ رہے. تو ان سے تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ وولٹائل حالات میں بلوچستان، جہاں ان کے اپنے الائی سرفراز بگٹی صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور ہمارا ادھر خیبر پختونخوا سائڈ پہ پہلے علی امین خان اور اب سہیل آفریدی صاحب، ان کے ساتھ سیاسی اختلافات رکھتے ہوئے اس کو، لیکن اس ایشو پہ ایک طرف رکھ کے، جس طرح ہم نے تحریک انصاف نے پاکستان کی خاطر اپنے اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے پاک بھارت جنگ میں بھی سپورٹ کیا، ایران امریکہ مذاکرات میں بھی حکومت کو ہم نے فل سپورٹ کیا. تو اگر سیاسی معاملات کو حل کر لیتی یہ حکومت، یا اس میں کوئی ٹھہراؤ آ جاتا، کوئی اس میں معتدل ہو جاتے، تو اس کا آٹومیٹک فائدہ ہوتا ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں میں میاں شہباز شریف صاحب کو آج کی اپوزیشن، بالخصوص جناب عمران خان صاحب، اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب، اچکزئی صاحب، ان ساری قیادت کو اعتماد میں لے کے تو ان کو پالیسی بنانی چاہیے. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے،
ان کا احتجاج تو عجیب سا لگتا ہے. میں نے آج صبح اس پہ ٹویٹ بھی کی ہے کہ کیا ہپوکریسی ہے. آپ حکومت میں بیٹھے ہیں, حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہیں, آپ کے جماعت کے سربراہ صدر ہیں, آپ کا ایک انتہائی اہم شخص سندھ میں وزیر اعلیٰ ہے, دوسرا انتہائی اہم شخص آپ کا بلوچستان میں وزیر اعلیٰ ہے, اس کے ساتھ ساتھ گورنرز آپ کے ہیں, نظام کے اندر آپ بیٹھے ہیں, چیئرمین سینٹ آپ کا ہے, اور پھر بھی آپ گلے کر رہے ہیں اور آپ تنقید کر رہے ہیں. تو یہ چیز عوام کو دھوکہ نہیں دے گی. عوام کو پتہ ہے کہ اس وقت حکومت میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ہیں, اور دونوں نے مل کے معاشی طور پہ پاکستانی غریب عوام کا دیوالیہ نکال دیا ہے. سر یہ تو ویسے بہت سی چیزیں عوام خود بھی اس پہ پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے, اس سسٹم کو کیسے آگے چلایا جائے. لیکن آپ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کے پی میں بھی جو حالات ہیں وہ بھی عوامی مسائل سے جڑے ہیں. جس طرح آج یہ خبر آئی کہ گندم کے حوالے سے پریشانی ہے کے پی میں سی ایم صاحب کو, اور یہاں پر بھی جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی وہ بہت سے ایشوز لے کر آئے تھے, لیکن ان کو پرائم منسٹر صاحب نے سنا. اب اس مرتبہ بھی بات یہی ہو رہی ہے, لیکن ایک طرف کے پی کارپوریشن بھی مانگ رہا ہے, دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جیسے عمر ایوب صاحب یا دیگر, ان کو بھی عدالتوں میں پیش کرنے کے لیے بھی ریسنٹلی خبر آئی ہے کہ ان کو بھی اشتہاری قرار دے دیا ہے, کچھ کیسز میں پیش نہیں ہو رہے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے بیک وقت یہ چیلنجنگ بھی بہت ہے کہ آپ اپوزیشن بھی بنیں اور ان تمام ڈیفیکلٹیز کو بھی فیس کریں. ایسے میں کس طرح پھر پی ٹی آئی آگے چل سکتی ہے اور عوامی مسائل پر بات کر سکتی ہے؟ گندم کا مسئلہ تو میرے خیال میں نہیں آنا چاہیے. اس میں میاں شہباز شریف صاحب کو اپنا, اور آصف زرداری صاحب کو بھی اس میں رول یہ ادا کرنا چاہیے کہ زرداری صاحب کے وہاں گورنر بیٹھے ہیں کنڈی صاحب, اور میاں صاحب کی بھتیجی صاحبہ جو ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں, تو کوارڈینیٹ کروائیں, وہ مریم بی بی اور سہیل صاحب کے بیچ میں اچھی کوارڈینیشن بنائیں کم از کم اس معاملے. سیاسی اختلاف تو رہتا ہے نا, کہ سیاسی اختلاف کے باوجود ہم نے بھی جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو مراد صاحب وزیر اعلیٰ سندھ تھے, تو ہماری تو کوارڈینیشن رہتی تھی. بلکہ خان صاحب تو جب کراچی تشریف لے جاتے تھے تو مراد صاحب کو ساتھ رکھتے تھے. اینی ہاؤ, تو ایک تو جو ہے یہ ایشو ہے. دوسرا والا جو معاملہ ہے عمر بھائی کا یا باقی جو جتنے بھی لوگ ہیں جو سزا یافتہ ہیں, لیکن سب کو پتا ہے پاکستان, میں نے پرسوں اسمبلی میں بھی یہ بات کی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ سٹنگ اپوزیشن لیڈرز دونوں سینیٹ آف پاکستان اور قومی اسمبلی کے, ان کو اشتہاری اور سزائیں اور سب کو پتا ہے. شبلی فراز صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں, عمر ایوب صاحب خود ایک ایسے گھر سے تعلق ہے جو پاکستان کو بچانے والا گھر ہے. سب کو پتا ہے پاک بھارت جنگ 65 کی جنگ میں ان کے دادا کا کیا کردار تھا, اور عمر صاحب نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے. تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس پولیٹیکل سولوشنز کی طرف جانا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے 1-2 دفعہ دعوت دی ہے, ابھی اسی بجٹ سیشن میں پھر مذاکرات کی دعوت دی ہے. جگزئی صاحب کو بھی میں نے خود پرسنلی ریکویسٹ بھی کی ہے, میٹنگز میں بھی کہا ہے کہ اگر میاں صاحب بار بار دعوت دے رہے ہیں تو وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کریں اور بیٹھیں اور ڈائلاگ سے کوئی راستہ نکالیں, تاکہ عمر صاحب, شبلی صاحب, یہ سارے پارلیمنٹ میں واپس آئیں. یہ ہمارا اثاثہ ہے اس ملک کا, قیمتی لوگ ہیں, 4-4, 3-3, 5-5 بار پارلیمنٹ میں آئے ہیں, وزیر رہے ہیں, یہ قیمتی لوگ ہیں, اپنا تجربہ آگے ٹرانسفر کریں. اچھا, لیکن علی بھائی اب اس وقت جو سچویشن ہے, ایک طرف بانی پی ٹی آئی سے یہ شکایت ہے پی ٹی آئی کی کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں, ابھی ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی آن اینڈ آف چل رہا ہے ان کی آئی سائٹ کے حوالے سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف ملاقاتیں ہی بنیادی مسئلہ ہے یا رہائی مسئلہ ہے, یا اس سے زیادہ بھی کچھ بات چیت ہے؟ مطلب کچھ تو پوائنٹ آف ٹرمز ہوں گے جس پہ آپ لوگ بات چیت کرنا چاہیں گے. دیکھیں, ملاقات تو امیجیٹلی چاہیے, کیونکہ ان کا ایک بطور سابق وزیر اعظم کے ہی نہیں بلکہ بطور پاکستانی, بطور ایک قیدی کے, ایک سیاسی اسیر کے ان کا حق ہے. ماضی میں بہت سے لوگ اسیر رہے, قائد اعظم کے علاوہ, بانی پاکستان کے علاوہ تو باقی کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے جس نے زندگی میں کبھی نہ کبھی بیچاروں نے جیل یا اسیری نہ دیکھی ہو, چاہے وہ بھٹو صاحب ہوں, بنظیر صاحبہ ہوں, میاں صاحب خود ہوں, دونوں میاں صاحبان ہوں, زرداری صاحب ہوں, یا ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب ہوں, ایون مریم بی بی, ایوری بڈی ہیڈ فیسڈ اٹ. تو یہ چیزیں یہ ٹھیک ہونی چاہیے نا. دیکھیں, جب تک خان صاحب کی رہائی نہ ہو, دیکھیں جب کوئی ایک فریکچر ہو جاتا ہے کسی بدن میں یا کسی نظام میں کوئی فریکچر ہو جاتا ہے تو اس کو جھٹکے سے ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کو بڑی کاریگری سے, بڑی محنت سے اس میں آپ کو اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے.
उस फ्रैक्चर को सही करना होता है। पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल डायस्पोरा में, पॉलिटिकल सिस्टम में एक बहुत बड़ा, जिसको अंग्रेजी में एक लफ्ज़ यूज़ होता है शिज़म, जिसको अरबी में एक लफ्ज़ है शिक़ाक़िन बईद, कि ये बहुत ही एक वाइड गैप आ गया है। अब ये जबरदस्ती से, डंडे से, जोर से, जेल से नहीं होगा। इस पे इस गैप के ऊपर, इस खंदक, सियासी खंदक के ऊपर आपको सियासी मुज़ाकरात का एक पुल बनाना होगा जिस पे दोनों तरफ लोग बैठेंगे। और बड़ी पुरानी बात है, जब कोल्ड वॉर थी उससे भी पहले, जब रूस और बरतानिया, ताज बरतानिया के बीच में 19वीं सदी में एक सर्द जंग हुआ करती थी, या फिर जब रूस और अमेरिका के बीच में सर्द जंग थी, तब भी कोल्ड वॉर, हाइट ऑफ टेंशंस के बीच में भी गुफ्तगू होती। हमारी तो कोई जाती दुश्मनी तो नहीं, वो बड़ी ताकतें अगर बैठ सकती थी। तो आज आखिरी इस पे मैं ये नुक्ता रखूंगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जब आज ये बात की कि उन्होंने एक हुकूमत ने अच्छा रोल अदा किया अमेरिका और ईरान के बीच में मुज़ाकरात में, तो वहाँ ये बात भी हुई कि अब अपने मुल्क में भी हमें एक अच्छा रोल जो है हमें अदा करना चाहिए, कि अगर हम बैनुल अक़वामी सतह पे मुज़ाकरात के जरिए मसाइल, इतने बड़े बड़े मसाइल हल की तरफ लेके जा सकते हैं, तो यहाँ तो कोई तीसरी आलमी जंग नहीं है, यहाँ तो सियासी मसाइल। एक और बात देखिए, इसमें एक और बात भी है, जी जी, ये सियासी मसाइल है ना, तो सियासी मसाइल का हल कभी भी आपको अदालत से नहीं मिल सकता। अदालत इज अ जुडिशियल लेकिन प्रोसेस। अली भाई कथा कलामी की माजरत ना, लेकिन इशू यही था कि ये गवर्नमेंट तो ये जवाब देती थी ना कि आप लोग सियासी मसाइल के हल के लिए सियासी जमात से बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो यहीं आके मसला, क्योंकि उनको भी एक जवाब मिल जाता था मुज़ाकरात से फरार का कि जी ये तो हमसे बात नहीं करना चाहते। तो इसमें कुछ आप ऑप्शन मतलब या लेवरेज रखते हैं कि ठीक है जिसने बात करनी है करे, चाहे वो कोई भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे सियासत से हो, इदारों से हो? मैं तो पहले दिन से ये बात करता हूं कि हमें स्टेक होल्डर से, इसको इसमें डिवाइड ना करें कि सियासी से ही बात होगी। स्टेक होल्डर्स में आप एस्टेब्लिशमेंट को तो छोड़े, जुडिशरी भी है। आपको किसी लेवल पे शायद जुडिशरी के भी जो मोहतरम जिम्मेदारान हैं उनसे भी शायद कोई बात करनी पड़े कि ये निज़ाम को वापस हम जोड़ें। और ये जो हो रहा है, जो हमारे जो मसाइल हैं, आप देखें ना, ये तो बड़ी आइडियलिस्टिक बात हो जाएगी कि सिर्फ सियासतदान बैठे। नहीं, हमारी जो रियासती उमूर हैं उसमें हमारे इदारों का भी एक रोल है, और वो होना भी चाहिए। सियासत में नहीं होना चाहिए, मुल्क के चलाने में तो उनका एक सिक्योरिटी पैरामीटर्स में तो उनका एक बड़ा रोल बनता है, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स हो जिस वक्त जो आपके मसाइल हैं, या जो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी है, उसमें उनका एक इनपुट जरूर होना चाहिए। तो सब जो बड़े हैं वो बैठे हैं। देखें, अगर कायद आजम और नेहरू जी, या कायद आजम और गांधी जी, या कायद आजम और सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, या कायद आजम और वाइसराय बैठ सकते थे, क्या कायद आजम था? कोई शक नहीं। रजीम चेंज में अचकजई आपके साथ थे, मौलाना आपके साथ थे, बल्कि आपके सुरखैल थे। अपने ही साथियों के आज आप स्पीच बंद कर रहे हैं। उनको भी वैसे पता लग गया है कि कितने कोई यारबाश हैं मियाँ साहब और जरदारी साहब। बिल्कुल ठीक अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बड़ा मजा आया, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू। आपने वही हकीकत बयान की है जो कि सबके सामने है और अवाम के भी सामने। उम्मीद यही की जा सकती है और दुआ भी की जा सकती है कि मौका मिले इस अपोजिशन को भी सही मायनों में अपोजिशन करने का, ताकि एक हुकूमत के ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस मौजूद हो। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।